سحری کر سکتے ہیں، نیت کر سکتے ہیں، ساری چیزیں. یہ تو دین کے ساتھ ہیں، یہ بھی جمعرات ہی میں ہیں، یہ بھی جمعرات ہی میں ہیں. اس لیے کہ یہ 12 گھنٹے جب پیچھے ہوئے اور یہ لوگ 9 گھنٹہ آگے ہوئے تو یہاں اگر 4 بج رہے تو یہاں 5 بج رہے ہیں، یہاں رات کے 4 بجے یا رات کے 5 بجے، تو رات کے جب 5 بجے تو وہ جمعرات ہی ہے کہ نہیں؟ تو واشنگٹن تک یہ پورے کے پورے جمعرات میں ہے. یہ لوگ 12 گھنٹے کے بعد جمعرات میں داخل ہو جائیں گے. دن نہیں بدلے گا، پتہ نہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ دن بدل جاتا ہے، ذرا اس کے علاوہ کچھ اور سمجھا کر دکھائیں. ایک ماہر فلکیات سے کہہ دیجئے کہ سمجھائے کہ دن نہیں بدلتا ہے. اس انداز سے اسی طریقے سے سمجھائے گا اور بتائے گا کہ دن نہیں بدلتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ دن بدل جاتا ہے وہ سوائے حماقت کے اور کوئی بات نہیں کر رہے ہیں. اللہ حضرات، ابھی میں نے بورڈ کے اوپر نقشہ بنا کر کے آپ لوگوں کو یہ سمجھایا ہے کہ چاند کے طلوع ہونے کے بعد پوری دنیا چاند کی پہلی ہلالی شکل بننے کے بعد اس کے اوپر سے گزر جاتی ہے. اس نقشے سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی ہے کہ پوری دنیا میں دن تبدیل نہیں ہوتا. اور ایک بات اور ذہن نشین کر لیں کہ ہفتے میں ہماری ایک عید ہوتی ہے، جمعہ. ہر آدمی یہ کہے گا کہ پوری دنیا میں جمعہ ہی کے دن جمعہ کی نماز ادا کی جاتی ہے. پوری دنیا کے لوگ جمعہ ہی کے دن جمعہ کی نماز ادا کر لیتے ہیں. جب چھوٹی عید کے اندر ہم اختلاف نہیں کرتے تو ہمارے لیے یہ کیوں کر جائز ہوگا کہ ہم بڑی عید کے اندر اختلاف کریں؟ جب ہم چھوٹی عید جمعہ کے اندر اختلاف نہیں کرتے اور پوری دنیا والے ایک ہی دن جمعہ کی نماز ادا کر لیتے ہیں تو پھر ہمارے لیے یہ کیوں جائز نہ ہوگا کہ تمام اقطار عالم میں ایک دن ہی روزہ شروع کریں اور ایک ہی دن روزے کا اختتام کریں اور ایک ہی دن تمام دنیا کے مسلمان متحد ہو کر کے عید کی خوشی منائیں اور عید کی نماز ادا کریں؟ عقل کی بھی رہنمائی یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کی رویت ہی کو تسلیم کیا جائے اور مکہ کی رویت کو تسلیم کر لینا ہی یہ ہمارے اتحاد کے حق میں بہتر ہے. اور قرآن و حدیث سے واضح طور پر یہی باتیں ہمیں ملتی ہیں. بعض لوگ یہ اعتراض کر سکتے ہیں حدیث قریب کو سامنے رکھ کر کے، حالانکہ میں اس کا ایک علمی جواب دے چکا ہوں، لیکن ایک کم پڑھے لکھے آدمی کو اس انداز سے بھی سمجھایا جا سکتا ہے کہ اگر تم یہ دلیل پیش کرتے ہو کہ حضرت قریب مکہ مدینہ میں آتے ہیں، انہوں نے جمعہ کی رات کو شام کے اندر، ملک شام کے اندر چاند دیکھ لیا ہوتا ہے، اور رمضان کے آخری مہینے میں آ کر کے وہ خبر دیتے ہیں، بتاتے یہ ہیں کہ ہم نے ملک شام میں چاند جمعہ کی رات کو دیکھ لیا تھا. حضرت ابن عباس یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہاں مدینہ کے اندر جمعہ کی رات کو نہیں، سنیچر کی رات کو چاند دیکھا ہے، اور ہم برابر روزہ رکھتے رہیں گے یہاں تک کہ 30 دن مکمل کر لیں یا چاند دیکھ لیں، اس کے بعد ہم لوگ افطار کر لیں گے، رمضان مکمل کر لیں گے. تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ حضرت ابن عباس نے شام کی رویت کو معتبر نہیں مانا. کیا حضرت ابن عباس کے اس عمل کے اوپر، اس قول کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو لوگ کیوں عمل نہیں کرتے؟
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ملک شام اور مدینہ کے درمیان 700 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور آدھے گھنٹے کا فرق ہے. تو شام کی رویت مدینہ والوں کے لیے معتبر نہیں ہے. لیکن ہم ہندوستان میں دیکھتے ہیں کہ بنگلور سے دلی کا فاصلہ 2000 کلومیٹر ہے اور صرف 10 منٹ کا فرق ہے. تو 2000 کلومیٹر کے فاصلے کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو دہلی کی رویت بنگلور کے اندر معتبر نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے. لوگ دہلی کی رویت کو بنگلور میں تسلیم کرتے ہیں جبکہ ان دونوں شہروں کے درمیان 2000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. تو پھر حدیث قریب کے اوپر عمل کس طرح کیا جائے گا؟ اسی طرح یو پی اور بہار دونوں کے درمیان آدھے گھنٹے کا فرق ہے. تو کیا بہار کی رویت یو پی میں معتبر نہیں ہوگی اور یو پی کی رویت بہار میں معتبر نہیں ہوگی؟ آدھے گھنٹے کا فرق ہے، جو فرق ملک شام اور مدینہ کے درمیان ہے. لہذا عقلی طور پر بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اور عملی طور پر بھی اگر ہم ایسا کرنا چاہیں تو آج ہم نہیں کر پائیں گے. دوسری چیز، بیہقی کی ایک روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں، روایت اس طرح ہے، وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفۃ یوم یعرف الامام والاضحى یوم یضحی الامام والفطر یوم یفطر الامام رواہ البیہقی فی السنن الکبریٰ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ اس دن ہے جس دن امام عرفہ کرتا ہے، اضحیٰ اس دن ہے جس دن امام اضحیٰ کرتا ہے، اور رمضان کے روزے اس وقت پورے ہو جاتے ہیں جس دن امام رمضان کے روزے پورے کرتا ہے. غور فرمائیے، اس حدیث کا پہلا ٹکڑا یہ ہے کہ عرفۃ یوم یعرف الامام، کہ عرفہ کا دن وہی ہوگا جس دن امام عرفہ کرے گا. لوگ اس حدیث کی مخالفت کرتے ہوئے 9 ذی الحجہ کو متعین کر لیتے ہیں. 9 ذی الحجہ یہ عرفہ کا دن ہے. حدیث میں 9 ذی الحجہ کے تعلق سے عرفہ کہا ہے؟ اتنا ہی کہا گیا ہے کہ عرفہ اس دن ہے جس دن امام عرفہ کرتا ہے. اور بعض لوگ جو ہلال موحد کے قائل نہیں ہیں اور ہماری مخالفت دنوں رات کرتے رہتے ہیں اور بلا دلیل ہمارے خلاف انہوں نے کچھ پمفلیٹ بھی شائع کیے ہیں، ان کے پاس دلیل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ان کی باتیں قرآن و سنت سے قطعاً میل کھاتی نہیں ہے. گھبراہٹ میں یہ لکھ گئے ہیں کہ اگرچہ ہندوستان کے اندر 8 تاریخ ہو اور سعودی کے اندر 9 تاریخ ہو تو ہم 9ہی تاریخ کو عرفہ کریں گے. یعنی ہم اپنے ہندوستان کی تاریخ کا اعتبار نہیں کریں گے بلکہ 9 تاریخ کا اعتبار کریں گے. جب عرفہ کے تعلق سے ہم سعودی کے عرفہ کو معتبر مانتے ہیں تو پھر ہلال کے تعلق سے سعودی کی رویت کو ہم کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ یہ تضاد بیانی کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے خلاف لکھ رہے ہیں وہ خود اس مسئلے میں پریشان ہے اور یہ مسئلہ ان کے اوپر واضح نہیں ہے. ایک خاص بات اور، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر کی فضیلت بتائی گئی کہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ فضیلت والی ہے، اور یہ
رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات کو آتی ہے. بتائیے یہ طاق رات ایک ہی دن پوری دنیا کے اندر آتی ہے, یہ رات پوری دنیا کے اندر ایک ہی مرتبہ آتی ہے, یا الگ الگ ملکوں کے اندر الگ الگ راتوں کے اندر آتی ہے؟ اگر لوگ یہ کہیں کہ ہندوستان کے اندر لیلۃ القدر ایک رات کو ہوتی ہے اور سعودی کے اندر لیلۃ القدر دوسری رات کو ہوتی ہے, تو یہ اس آیت کریمہ کی خلاف ورزی ہے, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر, لیلۃ القدر خیر من الف شہر. قدر کی رات ایک ہی ہے, لیلۃ القدر ایک ہی ہے, پوری دنیا کے اندر ایک ہی رات لیلۃ القدر ہے, مختلف راتیں نہیں ہیں, ورنہ لیل کی جمع لیالی لائی جاتی. ایک فلکیاتی حقیقت, یہ فلکیاتی مسلمہ حقیقت ہے کہ سورج گرہن یا چاند گرہن, چاند گرہن کے تعلق سے لے لیں کہ چاند گرہن جو ہوتا ہے وہ بدر کامل ہی پر ہوتا ہے, پورنیما کے اوپر ہی ہوتا ہے, فل مون کے اوپر ہوتا ہے. چاند جب مکمل ہو جاتا ہے, جس کو ہم پورنیما بولتے ہیں, انگریزی میں اس کو فل مون بولتے ہیں, اور اردو میں اور عربی میں اس کو ہم بدر کامل بولتے ہیں, فل مون کے اوپر ہی گرہن لگتا ہے. پچھلے رمضان کی بات ہے کہ چاند گرہن ہوا تھا, سعودی کے حساب سے وہاں کی 14 تاریخ تھی اور ہندوستان کے اعتبار سے 12 تاریخ تھی, اور یہ فلکیاتی مسلمہ حقیقت ہے کہ چاند گرہن جو ہوتا ہے وہ بدر کامل کے اوپر ہوتا ہے. سعودی میں جو چاند چمک رہا تھا وہ مکمل تھا, بدر کامل تھا, پورنیما کا چاند تھا, فل مون تھا, وہاں کی 14 تاریخ تھی, لیکن یہاں تاریخ 12 تھی. اس سے یہ پتا چلا کہ سعودی کی قمری تاریخ ہی صحیح ہے. اگر یہاں کی قمری تاریخ کو صحیح کرنا ہے تو یہاں کی قمری تاریخ کو سعودی کی قمری تاریخ سے مطابق کرنا ہوگا, ورنہ یہ تضاد دور نہیں ہوگا, اور اس فلکیاتی مسلمہ حقیقت سے اختلاف کرنا ہوگا, اور اس فلکیاتی مسلمہ حقیقت سے انکار کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے. اسی طرح ایک سوال اور رہ جاتا ہے کہ ہم سعودی کی رویت کو انڈیا میں معتبر کیوں مانیں؟ ہم پوچھتے ہیں کیوں نہیں مانیں گے؟ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے انڈیا میں چاند دکھا نہیں. چاند ہمارے انڈیا میں کیوں نہیں دکھا؟ حقیقت یہ ہے کہ جس دن سعودیہ میں رویت ہوتی ہے اسی دن ہندوستان کے ساحلی علاقوں میں, مثلا کیرالا میں, مینگلور میں, موڑ بدری وغیرہ کے علاقوں میں لوگ چاند دیکھتے ہیں, اور وہ لوگ چاند دیکھ کر کے روزہ رکھتے ہیں. لہذا یہ بات بھی بالکل فضول اور بیہودہ ہے کہ سعودی کی رویت کو ہم تسلیم کیوں کریں. آپ کیوں نہیں تسلیم کریں گے؟ اس لیے کہ سعودی کے اندر جس دن رویت ہوتی ہے وہی اسی دن رویت انڈیا کے ساحلی علاقوں میں بھی ہو جاتی ہے. اگر کیرالا میں رویت ہو گئی تو پورے انڈیا کے اندر اس رویت کو تسلیم نہ کرنے کی ہمارے پاس کون سی دلیل ہے سوائے اٹکل پچو کے؟ اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ جب یقین آ جائے تو گمان کو مسترد کر دیا جائے. ہمارے پاس الحمدللہ رویت ہلال کے تعلق سے یقین موجود ہے, علم موجود ہے, اور میں پورے وثوق کے ساتھ بولتا ہوں کہ ہمارے مخالفین جتنے بھی ہیں جو